کیا دیکھ رہے ہیں پھر کے پی کے جو آپ کی حکومت ہے وہ رہے گی؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ کے اپنے ہی لوگ جو پی ٹی آئی کے ان میں سے بہت سے لوگ شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور اکثر میں دیکھتی ہوں کہ گنڈا پور صاحب پہ تنقید باہر والے تو کر نہیں رہے ہوتے، پی ٹی آئی کے اپنے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں وہ ہر وقت ان پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فضا وہ کہتے ہیں نا کہ آئین، قانون، جمہوریت، سیاست، اخلاقیات کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ آپ کو ہمارے اوپر بات کرنے پہ جی ہم کریٹیسزم کر رہے ہیں، کون سی اس وقت پاکستان میں عدالت ہے، کون سی سیاست ہے، کون سی جمہوریت ہے؟ 3 سال سے جو کچھ اس پاکستان میں ہو رہا ہے اٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ کامران مرتضیٰ صاحب تو میرے سے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میں چھوٹا سا وکیل ہوں، اور بڑا آپ نے اچھا کیا ہم دونوں بھائیوں کو لیا۔ حالت یہ ہے کہ کامران مرتضیٰ صاحب کو آپ نے جو سوال کیا عدم اعتماد والا، ڈاکٹر آپ کو میں یاد کراؤں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان میرے پاس ہے تو میں چلا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ اور ندیم انجم جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو نکالنا ہے اور اب تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے۔ پھر ندیم ملک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کن کن کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جتنی جماعتیں ہیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہوں گی، اس میں ایم کیو ایم ہے، نون ہے، پیپل واٹ ایور سو۔ اس کے بعد آج وہ 3 سال پہلے وہ سائفر آتا ہے، حکم نامہ آتا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ کسی زمانے میں ہوتا تھا، کوئی نارمز ہوتی تھی۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک اور عرض کروں، اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اگر کہہ رہے ہیں نا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے، حصہ نہیں بنیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب سے میں ایک بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ آپ 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں؟ سنیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو ڈاکہ 2024 کے الیکشن میں پڑا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سب سیٹیں خریدی گئیں، کروڑوں روپے لگے، ڈاکے پڑے اور لوگوں کو جس طرح ہرایا گیا، جتوایا گیا۔ ایون تو انہوں نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم بی بی کے متعلق کہا کہ یہ نہیں جیتے۔ لیکن عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ اس قوم کے اور اس قوم کے ملزم ہیں۔ آج ہاتھ باندھ کے اچھا بسرا صاحب، آپ تو پنجاب کی سیاست کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، رہتے بھی آپ لاہور میں ہیں۔ یہ جو ابھی یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، ان سب کا ایک محمود الرشید صاحب، ان سب کا ایک مشترکہ خط جس پہ سگنیچر بھی ہیں، سب کی ایک رائے، اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے۔ جنید اکبر صاحب اور آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس خط کی شفافیت پر اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ آپ اس خط کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ حکومت سے مذاکرات کے حامی ہیں آپ کے ساتھی جو جیل میں بیٹھے ہو؟ ڈاکٹر فضا آپ کو اس لیٹر کے سوال سے پہلے آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 80 سال کی عمر کی کینسر سروائیور ہیں، جو عمر سرفراز چیمہ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، بشرا بیگم ہیں، عمران خان ہیں، یہ کس جرم میں چودھری اعجاز ہیں، کس جرم میں اندر ہیں؟ بتائیں نا کہ انہوں نے جرم کیا کیا ہے۔ آج وہ فستائیت جو میں پہلے اس کا ذکر کیا جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، ہم نے بار 3 سال ہم دونوں وکیل ہیں، ہم دونوں بھائی، آج تک چلان سینڈ ٹو کورٹ نہیں ہوا۔ چلے بس یہ سوال تو وقتاً فوقتاً ہوتا رہا، لیکن یہ خط والا سوال میرے سوال کا جواب دے دیں، یہ خط کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس لیے کہی ہے فضا، میں نے بات اس لیے کہی ہے کہ بشرا بیگم ہوں یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، یہ خط کا بیک گراؤنڈ بتا دیں آپ۔ یہ کیا ایک بات سن لیں، بشرا بی بی ہوں یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، پنجابی کہندے نے ماما تیاں پینا سب دیاں سانجیاں ہوندیاں۔ چلے میری بات سنیں، تو جیلوں میں ہے، اگر وہی مذاکرات کے حامی ہیں تو یہ سوال میں آپ سے اس طرح پوچھ لیتی ہوں۔ مذاکرات کے حامی ہم ڈے 1 سے ہیں۔ ہم نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا جی 9 مئی، ہم نے کہا ایک کام کیجئے، آپ کیجئے بسم اللہ، بے شک یہ عدلیہ عملی طور پر ختم ہو چکے، اسی عدلیہ کا جو فل بینچ ہے اس کے سامنے 9 مئی کا کیس لگا دیجئے، اس کو لائیو اس کی کوریج کیجئے، پوری قوم کو دکھائیے، جس طرح یہ ریزرو سیٹوں والا تھا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ مجھے بتائیے کن سے مذاکرات؟ ہم مذاکرات سے عمران خان صاحب خود حامی ہیں۔ بھائی
آج حالت یہ ہے کہ یہ جو بیچارے فارم 47 کے نمونے ہیں، ڈاکٹر فضا، اگر نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گیا ہے، اگر شہباز شریف ہارا ہوا ہے، مریم بی بی ہاری ہوئی ہے، تو کن سے مذاکرات کریں؟ پلے یہ نہیں کہ یہ ملاقات نہیں ہماری کروا سکتے. آپ کو یاد ہے جب مذاکرات ہمارے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے. تو ہم مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس طاقت و اختیار ہے. ہم مسرور ان صاحب، سے آپ نے مجھے مذاکرات ساری کرنا کہانی چاہتے سنا دی جو کافی سالوں سے آپ لوگ سنا رہے ہیں. آپ نے مجھے ایک خط کا فکرہ بیک گراؤنڈ نہیں بتایا جو میرا سوال تھا. ایک فکرہ ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. چلیں، اس لیے ہم کہتے کامران ہیں صاحب، ہم ان ٹھیک سے ہے. مذاکرات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدارا اپنا اپنا کام کیا جائے. اس وقت ملک کے اندر بھوک، افلاس، مہنگائی، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. آپ کو یاد ہے ڈاکٹر فضا جب ہم سے حکومت لی گئی کیا کہا گیا تھا کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی، بے روزگاری بہت ہو گئی، ہم آئیں گے یہاں پر پیٹرول، ڈیزل، آٹا، چینی، گھی. آپ کے اپنے سپورٹرز ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ تحریک کتنی ناکام تھی، شروعات ہی ایسی تھی، جلسے کے لیے باہر لوگ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کے مخالفین نہیں کہہ رہے ہوتے، آپ کے اپنے لوگ جو آپ کے اپنے سپورٹرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر فضا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا یہ ہمارے دروازے پہ چکر لگاتے تھے. ہم تو چکر اس لیے لگاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ آمریت کو چھوڑ دیں، آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. چونکہ ہم یہ سمجھ رہے، سن لیں کامران صاحب سن لیں، چونکہ آپ کے جو دعوے ہیں، آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کہتے تھے کہ یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کروڑوں روپیہ دے کے سیٹیں خریدی گئی ہیں بلوچستان کے اندر، کراچی کے اندر، پنجاب کے اندر. ہمیں تو یہ لگا کہ شاید مولانا صاحب تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ مولانا صاحب وہ ہوتا ہے نا، وہ ڈاکٹر فضا جب ڈاکو ڈاکہ مارتے ہیں نا تو پھر مال غنیمت آپس میں تقسیم کرتے ہیں. آپ حکومت بنانے کی بات کر رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو مال غنیمت میں ہماری سیٹیں ہیں جن میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو پوچھ لیں انہوں نے لینی ہے یا واپس کرنی ہے. وہاں سے آپ کو اخلاقیات کا، سیاست کا، جمہوریت کا ان کا اندازہ ہو جائے گا. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، ہم لوگ جو تحریک کامران بھائی اس کا جواب میں آپ سے لیتی ہوں اس کے بعد. جی سنیں، تحریک انصاف نے جو تحریک مکمل کر لوں، سن لیں، تحریک انصاف نے جو ظلم جبر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، کسی کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہوا. ہم تو لوگ تو 10,000 سے اوپر لوگ جیلوں میں موجود ہیں. چلیں، وقت کی کمی ہے، آخری منٹ ہے کامران بھائی کا لاسٹ کامنٹ. لیکن ایک آخری بات، لیکن بالکل ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس آخری منٹ بالکل ہے، آپ میں نے دیکھیں گے کلوزنگ کی طرف جانا. محرم گزر لے، یہ 10ویں محرم، میں پھر کہوں کہ انشاءاللہ ہمارے جلسے جلوس بھی ہوں گے، کنونشن بھی ہوں گے، اور فائنل کال ہوگی